ہم کو بتانا پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سینے میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، ارے خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادس لینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، روزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی رحمت پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل پر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ۔ بہت مشکل تھا سید سجاد کے لیے زندگی میں وقت جب سکینہ کو دفنانے کا وقت آیا، عجیب حالت کی سکینہ کی لاشیں تھی، عجیب کیفیت میں تھے سید سجاد، شام کے زندان میں اگر ایمانداریہ کی لائٹس آف ہو جائیں تو میں شام کے زندان کے اندھیرے کو تھوڑا سا محسوس کر سکتے، پورا تو ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ شام کے زندان میں، شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی، ہاتھوں میں پاؤں میں گردن میں ہے رسی، سینے پہ بابا کا سر سے منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دل روئی، ہائے روتے روتے اس نے چلی آخری ہچکی، زندان دم توڑ گئی شاہ کی پیاری سکینہ، سکینہ، کرتے تھے سجاد کیسے میں دفناؤں سکینہ، سکینہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کیسے اپنے کیفیت کو توڑنا نہ، صرف میں میری بات سنتے رہیے گا اور نہ سنتے رہیے گا، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ سید سجاد کے ہاتھ میں سکینہ کا لاشا ہے، مولا کہتے ہیں کہ ہما فضا، کیا سکینہ کو اسی کرتے میں دفنانا پڑے گا؟ کہا سجاد مناسب ہے اسی لاشے کو اسی کرتے میں دفنا دیا جائے، کہا کیوں ہما؟ کہا سجاد اس کے زخم بہت آئے، منہ پر کمانچوں کے نشان، پشت پر تازیانوں کے نشان، پاؤں میں زخموں کے نشان، کان میں سے خون اب تک بہ رہا ہے۔ سکینہ کو کبھی ناکوں سے گرایا گیا، کبھی ناکوں پہ باندھ کے ناکوں کو تیز بھگایا گیا۔ سجاد سکینہ کا جسم اتنا زخمی ہے، عزیزانو آپ شاید تھوڑا سی اس بات کو محسوس کر سکیں کہ جب آپ زنجیر زنی کر کے
مجلس میں کچھ گھنٹے گزار کے گھر جاتے ہیں، قمیض پہنی ہوتی ہے، قمیض جسم سے چپک جاتی ہے، اتارنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، صرف کچھ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے نا۔ سکینہ کئی دن سے زخمی تھی، بی بی فضہ کہتی ہیں سجاد سکینہ کے جسم پہ کرتا اس طرح چپک گیا ہے کہ جب کرتا تبدیل کرانا چاہتے تھے تو جسم کا گوشت کرتے کے ساتھ پسرانے لگتا تھا۔ عزیزانو، مسائل یہی ختم نہیں ہوئے، سید سجاد نے دیکھا کہ سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں بھی ایسے پیوست ہو گئی ہیں کہ وہ جسم کے ساتھ اندر گوشت میں پیوست ہو چکی ہے۔ سجاد مولا کہتے ہیں میں سکینہ کے جسم سے رسیاں کھولنا چاہتا تھا، کیونکہ سکینہ کا پیاس کی وجہ سے انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتا ہے۔ سکینہ کا گوشت باہر آتا تھا رسیاں کھولتے ہوئے، تو میں نے کہا تھا سکینہ تجھے اسی حالت میں دفنانا پڑے گا، تو اسی حالت میں بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اپنا مقدمہ لے کر۔ اب سنیے سجاد نے رسیاں کھولی کیوں نہیں؟ سجاد کو کیا گمان تھا، کیا سوچتے تھے سجاد؟ کہتے ہیں قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، سکینہ قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اسی، آئے زخموں میں پیوست بن زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے سے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، کیوں لاشا بکھر جائے کہیں، سکینہ تیرا لاشا نہیں قاسم کے ٹکڑوں کی طرح نہ بکھر جائے، اگر میں نے رسی کھولی تیرا لاشا بہت اس وقت خستہ حالت میں ہے۔ سکینہ مجھے یہ بات بھی یاد ہے، یاد مجھے آتا ہے غمزدہ خاطر، مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی اکثر، آئے دفن میں ہو جاؤں اگر قید ستم میں، شمر نہ آ جائے کہیں میری رہت پر، اب اس زندان میں دکھیا کیسے دفناؤں سکینہ۔ سجاد کو یہ بات بھی یاد ہے کہ قدم قدم پر سکینہ روتی تھی، قدم قدم پر سکینہ فریاد کرتی تھی۔ عزیزانو، جن کی بیٹیاں ہیں خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ احساس کا نام ہے زندانی، عالم مقامہ شہید محسن نقوی صاحب مجلس میں اکثر کہا کرتے تھے کہ تمہیں سکینہ کی تنہائی کا اگر احساس کرنا ہے تو جو تمہاری سب سے پیاری بیٹی ہو اس کو صرف چند سیکنڈ کے لیے، گھنٹوں کے لیے نہیں، چند سیکنڈ کے لیے کمرے میں لے کے جانا اور لائٹ سوئچ آف کرنا، اور جب وہ گھبرائے گی تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ سکینہ شام کے زندان میں کیسے روتی تھی۔ خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، اور جن کی بیٹیاں نہیں ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، جن کے بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرمائے، مجھے بھی عزت کا صدقہ بیٹا عطا فرمائے مولا۔ لیکن ایک بات ہے، یہ احساس کی بات ہے، مجھے مولا نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، اور اتفاق سے میں اسی شہر میں تھا جب میری پہلی بیٹی جس دن دنیا میں آئی ہے۔ میں صرف آپ کو اس احساس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری اور آپ کی بچیاں 1000 بار حسین کی بچیوں پر قربان ہو جائیں۔ حسین کی بیٹی سے ہماری بیٹیوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، ہماری بیٹیاں حسین کی بیٹی کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ باپ بیٹی کے احساس کی بات ہے تو صرف احساس اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے جلد کے غم میں جب تمہیں رونا نہ آئے نا تو اس کی جگہ کوئی اپنا پیارا تصور کر کے رو لیا، تمہیں اجر وہی ملے گا، میری دادی زہرا تمہیں اجر وہی دیں گی جو میرے بابا حسین کے غم میں رونے پر ملتا ہے۔ تو عزیزانو، خدا کی بیٹیوں پر کبھی یہ کوئی وقت نہ لائے۔ میں اپنے گھر سے جب چلا تو مجھے بیٹی نے، بڑی بیٹی ہے والی سکینہ، اس نے مجھے ایک اسٹف ٹوائے، ایک ڈال دی اور یہ کہا کہ بابا جب آپ کو میری یاد آیا بہت دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس ڈال کو گلے لگا لیا کریں جیسے آپ یہاں لگاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بچی کا احساس تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھنا
کہ سکینہ کو زندان میں نا بابا کا کٹا ہوا سر ملا. اللہ اکبر. 4 سال کی بچی کو جب بابا کا کٹا ہوا سر ملا ہے. آپ کی بچیاں بھی جب گھر لوٹتے ہوں گے سارے دن کی پریشانیاں بتاتی ہوں گی, بابا جی یہ ہوا, بابا جی یہ ہوا, بابا مجھے یہ تکلیف ہوئی. سکینہ نے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام کے زندان کا سارا حال سنایا ہے. اب میں مصرے پیش کر رہا ہوں, آپ جانے بی بی کا پرسہ جانے کہ آپ نے کیسے گریہ کرنا ہے, کیسے ماتم کرنا ہے. بی بی کہتی ہے بابا کے سر کو گود میں لے کر اندھیرا دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑا. میں جانتا ہوں آپ بہت تھکے اور آپ تھک کر بیٹھ گئے. میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوں, تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں. تھکے نہ آنے کی بیٹیاں کئی گھنٹے شام کے دربار میں کھڑے ہیں, اسی وجہ سے وہاں نے آپ کو ہمت دی ہے. کھڑے ہو کر سنیے گا. خدا سلامت ہے. دلوائی کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی دعا اور آپ کے لیے بھی دعا. میں اکیلی اندھیرا دشت بلا جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑا. نظرنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا بابا بابا. اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں بابا, اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں, کان کے خون سے گرزا میرا تیر ہوا. اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے, میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ. پھر میں چلائی رو کے چچا شیر مجھے مار رہا ہے, میری مدد کا کوئی نہ آیا. بابا میں روتی بابا 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 جان کیا میں کروں کیا نہ کروں رنجوروں شام غم خان سفر شام کے زندگی سکھا اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم تم بھی سناؤ بابا اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمرے میں جا, بابا جان شمرے میں جا, مارے تماچے منہ پر بالیا کے چمری کرتا ہوا خون اتر. بابا جان دیکھو ذرا, بابا جان دیکھو ذرا میرے رخسار میرے, کیا یتیموں میں ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے خوف سے تھرلاتی ہوں, شمر کو دیکھ کے خوف سے تھرلاتی ہوں. بھیا سمجھائیں کے پیچھے میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. ہزاروں کسی نے شمر سے پوچھا, کسی نے شمر بلاؤں سے پوچھا ہے شمر تو نے اتنے ظلم کیے اس پورے سفر میں تیری کوئی حسرت رہ گئی تھی؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ایک حسرت رہ گئی. حیران ہو کے کہتا ہے اتنے ظلم کے بعد بھی تیری کوئی حسرت رہ گئی؟ کہتے ہیں ہاں مجھے بہت سکون ملتا تھا جب میں حسین کی بیٹی پر ظلم کہتا ہے شبر پر لعنت ہو بے شمار. کہتا ہے کہ میں جب پانی آتا تھا قافلہ رکتا تھا, سارے قافلے والے اپنا اپنا کوزہ لے کر آتے تھے, سکینہ بھی کھڑی ہوتی تھی. میں حسین کی 4 سالہ یتیمہ کی طرف دیکھتا تھا اور پہلے پورے
کہتا تھا پہلے پورا لشکر پانی پیے گا، آخر میں آؤں گا. کہتا جب آخری وقت آتا تھا سکینہ پیاس سے لگ رہی ہوتی تھی، کوزہ لے کر کھڑی ہوتی تھی. کہتا ہے میں قریب آتا تھا، وہ سمجھتی تھی میں پانی ڈالوں گا، اس کی آنکھوں کے سامنے سارا پانی زمین پر گرا. وہ کہتا ہے مجھے ظلم کر کے بڑا سکون ملتا تھا، لیکن میری پھر بھی ایک حسرت رہ گئی تھی. بولتا حسرت کیا؟ کہتے یہ ظلم میں کر کے یہ ظلم میں بہت کر چکا تھا، اب میں چاہتا تھا کوئی نیا ظلم کروں. کہا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کسی پیاسے کے سامنے کسی یتیم کو اس پیاس بجھانے کے بجائے پانی آنکھوں کے سامنے گرا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس کو تماچے مار رہا ہے. کہتا نہیں ظلم میں نے اور ذرا زیادہ سخت سوچا تھا. کہتا کیسا ظلم؟ کہتا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب کے جب سکینہ پانی مانگے گی میں اس کے کوزے میں پانی ڈال دوں. کہتا یہ تو تُو نے رحم کرنے والی بات کی، اس میں ظلم تو نہیں. کہتا نہیں یہ رحم نہیں، آگے سن میں ظلم اس سے سخت کرنے والا تھا. کہتا میں نے ارادہ کیا کہ جیسے ہی سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالوں گا اور سکینہ کوزہ منہ کے قریب لائے گی، پانی پینے سے پہلے ہی اس کے منہ پہ تماچا مار کے پانی گراؤں گا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا شکر کہتا ہے ارادے کے مطابق میں نے یہی کیا. جب سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالا، سکینہ پانی کو منہ کے قریب لے کر جائے میں تماچا ماروں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ سکینہ پانی پیے، مگر ہوا نہیں. جیسے ہی میں نے سکینہ کے کوزے میں پانی ڈالا، سکینہ نے پانی پینے کے بجائے وہ کٹورا لیا، وہ کوزہ لیا اور وہ کوزہ پانی کا لے کر اپنے بھائی سید سجاد کی ویڈیو پر ڈال دیا. کہتے ہیں پھر جا کر میں نے سکینہ کو پھر تماچے مارے، پھر میں نے تماچے مارے. اللہ نے مظلوم کربلا اتنے تماچے، اتنا ظلم ہوا کہ سکینہ کے رخسار سے خون بہنے لگا. سکینہ کے رخسار سے خون بہنے لگا. بی بی تڑپ کر کہتی ہے بابا جان تم بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاگے گویا میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک باروں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رہا. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. بابا جان بازو بنے سب کے منا میرا گلا، جب رسن کھینچتی تھی تب دھندا تھا ہر جام میرا، جب رسن کھینچتی تھی تب ہر جام میرا. پھر سکینہ تو چلی کیسے؟ پھر بھی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا 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 بابا. گوشت میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے ہائے ہائے. سکینہ گوشت کھا کر تو انسان زمین پر گرتا ہے، تو کیوں نہیں گر پائی؟ کہا گوشت میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم بھی سناؤ.
اخلاقیات کا تقاضا ہے شریعت میں ہے کہ کبھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو کسی یتیم کے سامنے پیار نہ کرو، اس کو احساس نہ ہو اس کی یتیمی کا، بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھو. اپنے بچوں کو بے شک پیار نہ کرو لیکن یتیم کے سر پر ہاتھ ضرور رکھو اس کے سامنے تاکہ اس کو یتیمی کا احساس نہ ہو. اللہ جانے سکینہ کا مقدر کیا تھا کہ سامنے تخت پر یزید بیٹھا تھا، یزید کی گود میں اس کی بیٹی تھی. یزید اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر حسین کی یتیمہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے میرا بابا بھی تجھ سے پیار کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا جب سر حسین سے آواز آنا شروع ہوئی نا، اے سکینہ، اے میری جان سکینہ، تو سکینہ تڑپ کر کہتی ہے بابا ایک بار پھر پکارو. کہا سکینہ، بی بی کہتی ہے بابا ایک بار پھر پکارو. کان ترس گئے سننے کے لیے. بابا آپ نے میرا نام سکینہ رکھا ہے نا؟ کہاں سکینہ. بابا ایک بار پھر میرا نام پکارو. کہاں سکینہ. بابا ایک بار پھر. کہاں سکینہ. بابا اب مجھے کوئی سکینہ کہتا ہی نہیں ہے. بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر. اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیموں کہہ کر. بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں باپ کا جان یتیمی آسی ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم دعا. اللہ اللہ ایک یتیمہ پڑھنے کو کیا بات کرنے کہتی ہے بابا لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تم مانگ دعا. اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح. بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ. سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا. عجیب محبت ہے باپ بیٹی. جب بیٹی مکتب میں 10 محرم کو بابا سے ملنے گئی تو بابا کی شہادت کا وقت ہو چکا تھا. اور جب زندان سے باپ بیٹی سے ملنے آیا تو بیٹی کی شہادت کا وقت ہے. سکینہ کہتی ہے بابا کئی دن بعد ملے ہو. بابا جاتے جاتے تم نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا نا. بابا آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا سر میرے سینے پر رہے. بابا کل تم نے مجھے سلایا، آج میں تمہیں سلا دی ہوں. بابا آپ کا سر مجھے مل گیا، میں تماچوں کے زخم بھول گئی. بابا میں پیاس کی شدت بھول گئی. بابا میں تماچوں کے نشان بھول گئی. بابا میں کچھ چیزیں نہیں بھولی. بیوی نے 3 بیعت کیے جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی. بیوی کہتی ہے بابا پہلا بیعت کرتی ہے بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں والیاں دیکھی وہ شام غریبہ میں نہیں چھین کر لے گئے. بابا نہیں انہوں نے اتاری نہیں تھی، نوچ کر لے گئے تھے. بابا دوسرا بیعت بھی کرتی ہے بابا کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے زندان تک آپ کا قاتل میں مجھے تماچے مارتا ہوا آیا ہے. اور تیسرا بیعت جس پر سر حسین بھی رونے لگا، تڑپ تڑپ کر رونے لگے حسین مولا. دونوں باپ بیٹی مل کر رونے لگے. جب بیوی نے کہا بابا آنکھیں کھولو، بابا ایک بار آنکھیں کھولو. کیا کبھی آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کی عمر 4 سال ہو؟ اتنے صدمے اس پر پڑے ہوں کہ صدموں کی وجہ سے اس کی 4 سال کی عمر میں اس سر کے بعد سفید. بابا 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 جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے ملنا ملا خود کو نہ روک سکی، ضبط میرا ٹوٹ گیا. بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھکن آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا. بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان کا، لے چلو ساتھ مجھے. خالی سکینہ نے کہا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ. بابا اپنے غم میں بھی سناؤ. یا بارے دامن اس کرنے سے